سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں جب بھی پیری فقیری کے حوالے سے پیری فقیری کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں، جس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے قبر کو چونا لگانے سے، لکھائیاں کرنے سے، سجدہ کرنے سے، وہاں مجاور بن کے بیٹھنے سے، عمارتیں بنانے سے، عرس منانے سے آپ علیہ السلام نے تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ جب میں موت پر حدیثوں کے حوالے دیتا ہوں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو جب بھی میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، تو بدلے میں مجھے کیا سننے کو ملتا ہے؟ اپنی شکل دیکھو، اپنا حولیہ دیکھو، تم کوئی مولوی نہیں ہو، تم کوئی مفتی نہیں ہو، تمہاری تو داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تم نے جو کپڑے ہیں وہ تم نے انگریزوں والے پہنے ہوئے ہیں، تمہارا تو مسلمان لباس ہی نہیں ہے، تو ہم تمہاری بات پہ کیوں یقین کریں؟ یا تم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو پھر بات کرنا۔ اوکے۔ اب جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں وہ آپ کے اپنے مفتی ہیں، آپ کے اپنے مولوی صاحب ہیں۔ اللہ پاک اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے ویڈیو کا پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 150 حدیثیں ہیں جن میں حضور نے نظر ماننے، منت ماننے سے حضور نے منع کیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، سارے پاکستان والے منتیں ماننا چھوڑ دیں اور آ کے کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، رب کے حضور، رب کے گھر میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں، کتنے پاکستان کے کاروبار ہیں جو بند ہو جائیں گے۔ اے پھلا والے جرے بیٹھے نے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی منت ہی نہیں مانی، وہ چادراں بنا کے عوام بیٹھی ہے، دکانیں بنا کے، جی منت بند ہو جائے گی، اگربتیاں لا کے، موم بتیاں، تیل رکھ کے بیٹھے نے، اے ساریاں دکاناں بند۔ اور جو ہمارے پیسوں سے، نذرانوں سے بڑی بڑی گدیاں پل رہی ہیں، وہ بھی سڑک پہ آ جائیں گے، اور کوئی کرامتیں کم نہیں آنیاں۔ تو یہ سارا دھندا جو پاکستان کے اندر حرام خوری چل رہی ہے، یہ منت کے سر پہ چل رہی ہے۔ وہ منت جو غیر خدا کی نہیں کھائی جا سکتی۔ منت اگر مان لو جائز ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ منت نہ مانو، اور اگر منت ماننی ہو تو منت فقط خدا کی ہے۔ غیر خدا کو جس طرح سجدہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا ولی کی قبر کو پکا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، قبر کو بلا ضرورت پکا کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ فقہاء ہوں، اولیاء ہوں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کو بھی بلا ضرورت پکا کرنا جائز نہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ تو پھر عام آدمی کی بھی جائز ہے، کوئی کفن چور ہیں وہاں پر، یا پانی آنے کا اندیشہ ہے کہ کچی قبر بیٹھ جائے گی، اس وقت پکا کرنا جائز ہے، یا ایسے وہاں پر جانور ہیں کہ قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی کریں گے اور قبر کھل جائے گی، پھر لوگ اس کو دیکھیں گے، تو وہاں پر بھی قبر کو پکا کرنا جائز ہے۔ ہاں جی، تو بھائی جان سیم وہی بات جو میں کرتا ہوں وہی بات مفتی صاحب نے کی ہے۔ اب یہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ان کا لباس بھی بالکل اسلامک ہے، یہ کسی نہ کسی مدارس سے پڑھے بھی ہیں، ان کی داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے، سر پہ امامہ شریف بھی ہے، چہرہ بھی بہت نورانی ہے، اور یہ آپ ہی کے طبقے کے ہیں، یہ بریلوی ہیں۔ تو اب تو آپ کو یقیناً مان لینا چاہیے، منت ماننا، دھاگے گنڈے، یہ چڑھاوے چڑھانا، عرس منانا، سجدہ کرنا، قبر کو چونا لگانا، لکھائیاں کرنا، قبر پر عمارت بنانا، یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے بہت برا بھلا اور گالیاں سننے کو ملتی ہیں۔ اب یہ مفتی صاحب نے کیے، اب تو یقین کر لو، اب چھوڑ دو، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بریلوی بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو انتہا پسند بریلوی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ جب ان کو حق سچ بات کی جا رہی ہو تو یہ اگلے بندے کی جو ہے نا وہ کپڑوں پہ، شکل پہ، چہرے پہ، ہر چیز کو نوک جھوک نکال دیتے ہیں۔ جب کوئی انتہا اپنا بندہ یا کوئی اور بندہ جو کہ ویل ڈریس اپ ہے جیسا کہ یہ چاہتے، تو پھر جب وہ ان کو حدیثیں سناتا ہے کہ یہ جتنے بھی تم کام کر رہے ہو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں، سنی نہیں ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا تھا، پتہ نہیں آپ کو کہاں ملے گی، یا فلاں بزرگ نے کہا تھا، تو وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا، وہ اتھینٹک آپ کو کتابوں کے نام اور حوالے سب دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی لکڑ بگے یہ جو کچھ انتہا پسند موجود ہیں تقریباً ہر فرقے کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان مفتی صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، انہی مفتی صاحب نے کہا کہ میں بریلوی ہوں، لیکن جب میں حق سچ بیان کرتا ہوں ممبر رسول سے، اپنی مسجد سے، اپنے فرقے کی مسجد سے، تو جب میں باہر نکلتا ہوں لوگ ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، تلواریں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو ماریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بریلوی ناسبی ہو چکا ہے، وہابی ہو چکا ہے۔ مزار کو سجدہ حرام ہے، مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے، سمجھ آئی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے، چومنا مولانا احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اصل مسئلہ ٹوپی، سنت کے مطابق داڑھی کا نہ ہونا یا اسلامک لباس ہونا نہیں ہے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ آج یہ مصیبت ٹل جائے، جو بھی سچ بات کر رہا ہے، حق بات کر رہا ہے، آج یہ مصیبت ٹل جائے کسی طریقے سے، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ ان کی مثال اگر آپ غور کریں اس بچے کی سی ہے جس بچے کو استاد ڈنڈے مارنے والا ہو کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا، یا تم کل غیر حاضر کیوں تھے، یا تم آج لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو یہ اس بچے کی مانند ہے جو کہتا ہے کہ میری امی بیمار تھی،
میرا یونیفارم جل گیا تھا، لائٹ نہیں تھی، ہمیں اسکول چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا. مطلب کوشش میں رہیں گے کہ آج یہ مصیبت ٹل جائے استاد والی یا ڈنڈے والی، بعد کی بعد میں ہم دیکھ لیں گے. امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے آپ کو یہ تمام باتیں، تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں. اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، اس بزرگ بندے کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں بہت بڑی توپ بنی ہوئی ہوں آج کل محلے میں یا علاقے میں یا کسی شہر یا کسی بھی قصبے کے اندر. میری HD کیمرے سے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، مجھے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ابھی زندہ ہوں تو میں خود چارپائی سے صحیح سے اٹھ نہیں سکتا، نہ میں صحیح سے چل پھر سکتا ہوں، میں خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، مجھے بھوک نہیں لگتی سالوں سال، تو پتہ نہیں میں کیوں کھا رہا ہوں. لیکن مرنے کے بعد 10 سال تک اس بندے نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، لوگوں کی بڑی مرادیں اس نے پوری کی، اللہ کے بہت قریب تھا. اب اس بزرگ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے انہوں نے کتنی بڑی توپ بنا کے مارکیٹ میں پیش کیا ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ جو مجاور لفظ لیا تھا وہ کیوں لیا تھا؟ مجاور کون ہوتے ہیں؟ وہ جو مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہماری فلاں نسل سے حضرت عمر فاروق سے چلتا آ رہا ہے، حضرت عثمان سے چلتے آ رہے ہیں، ہم اہل بیت سے چلتے آ رہے ہیں، ان کے غلاموں سے چلتے آ رہے ہیں. جس طرح اہل تشیعوں کے اندر وہ گھوڑے کو بھی چومتے چاٹتے ہیں، اس کی بھی قبر بناتے ہیں. میں تو حیران ہوں. اس کی مزار پہ جاتے بھی ہیں اور منتیں بھی مانتے ہیں کہ وہ گھوڑا بھی ہمیں عطا کرے گا. گھوڑا اللہ کے قریب ہو گیا. اس بزرگ آدمی کو بھی گناہ گار کر رہے ہو، مرنے کے بعد اس نے تمہیں جو پیٹ دینی ہے نا، چوریاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دینی ہے، اللہ کو پتہ جانا ہے تم لوگوں کو. ابھی بھی ہوش کرو میرے بھائی. جو ڈر ڈر کے وہ پاؤں پیچھے کر کے لڑکا اس کو روٹی اور کھانے پینے کی چیزیں دے رہی ہے، اس طرح بابا آگ لگا دے گا ابھی اسے. تو ہوش کرے میرے بھائی. جو کھٹیا سے اٹھ نہیں سکتا، جو اپنی جو روٹی کھانے کا محتاج ہے، یہ ہے وہ بات. عیسیٰ اور اس کی ماں تو روٹی کھانے کے بھی محتاج ہے. تم ان سے مدد مانگتے ہو، مدد مانگو گے وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سب میرے محتاج ہیں، یہ اللہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ روٹی کھانا پینا اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو. تمہارے سارے ولی محتاج ہیں، پر تم قبر میں بخشواؤ گے، تم جنت لے کے دو گے. میرا کوئی مرید جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جلے گا. اللہ نے مجھ سے وعدے لیے ہوں. میں لوٹے میں آسمانی بجلیاں قید ہو رہی ہیں. آج کا تمہارا کوئی مجدد کھڑا ہو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، جب بجلی صحیح سے گرج چمک رہی ہو، میں کہتا ہوں کہ نیچے اترنے سے پہلے روح نکل جائے گی. تو نہیں، دہشت ہوتی ہے. تم بخشواؤ گے، تم آ کے فرشتوں سے پھڈے لو گے، 12 سال پرانی براتوں کو زندہ کرو گے، نیچر کو چینج کر دو گے، اللہ کے خلاف جاؤ گے. تم اللہ کو تم نے کہ دائی سمجھا ہوا ہے؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ بزرگ سمجھا ہوا ہے؟ اللہ تمہاری سوچ و گمان میں نہیں آ سکتے. اللہ وہ ہستی ہیں جو تمام چیزوں سے پاک اور وحدہ لا شریک ہے. بھئی یہ بزرگ تو روٹی کے محتاج ہے. کھا لیتا نا، خود کہہ دیتا کہ بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دوست ہوں، اللہ مجھے خود کھلاتا ہے. وہ بھائی یہ پروٹوکول سے پیغمبر علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کو تھا، تمہارے کسی باب فقیر کو نہیں. روڑی سے اٹھاتے لاتے ہو، ولی بنا کے غریب عوام، بولی پالی عوام پہ مسلط کر دیتے ہو. پھر اس کے نام کا بیٹھ کے چندہ کھاتے ہو. تم دکانیں کھول لیتے ہو کہ فلاں ولی ہے، فلاں پیر بچے دیتا ہے، بانچپن کا علاج ہے اور یہ اور وہ. ہوش کرو تھوڑا، ہوش. یہ جو میری بہنیں جاتی ہے نا، وہ ٹولہ بنا کے پورا پکوڑے بانٹ رہے ہیں، کبھی کیا حلوے بانٹ رہے ہیں، کبھی کیا بانٹ رہے ہیں. منتیں ہیں جی، منت اتارنے جا رہے ہیں. بچہ جو ہے ہمارا 2 سال کا ہو گیا، ہمیں تھا کہ 1.5 سال بعد فوت ہو جائے گا، 2 سال کا ہو گیا. او اللہ کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو بابا تمہاری روٹی پانی کا محتاج ہے نا، تمہارے چندہ ہوا میں محتاج ہے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ادھر نہ ادھر.